السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير۔ معزز علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، پیارے بچوں، اس وقت دنیا میں کسی بھی بڑی دکان پر آپ چلے جائیں، کسی بڑے شو روم میں چلے جائیں، یا آپ ایئرپورٹ چلے جائیں، یا آپ ریلوے اسٹیشن چلے جائیں، ہر جگہ آپ کو کیمرے ملیں گے۔ یہ جو کیمرے لگے ہوتے ہیں، ان کو لگانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیمرے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہیں، اور کیمرے لگنے کے بعد غلط کام کرنے کے اور غلط کام ہونے کے چانس بہت کم ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ چور کے اندر ایک ڈر ہوتا ہے کہ کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے، میری تصویر کیمرے کے اندر آ جائے۔ اس لیے جتنے بڑے بڑے دکاندار ہیں وہ اپنی دکان کے اوپر کیمرہ لگائے ہوئے ہیں، اسٹیشن کے اوپر کیمرہ لگا ہے، ایئرپورٹ کے اوپر کیمرہ لگا ہے، اور کیمرے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں لکھا بھی رہتا ہے یو آر انڈر سرویلنس، آپ کیمرے کی نظر میں۔ اچھا، یہ کیمرہ انسان کا بنایا ہوا ہے، یہ لائٹ سے چلتا ہے، الیکٹریسٹی سے چلتا ہے، انورٹر سے چلتا ہے، جنریٹر سے چلتا ہے۔
ظاہر سی بات ہے کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لائٹ چلی گئی، کیمرے نے کام کرنا بند کر دیا، انورٹر کی بیٹری ختم ہو گئی، کیمرے کا وائر بیچ میں سے کٹ گیا، کیمرہ خراب ہو گیا، یا کیمرہ صحیح کام کر رہا تھا لیکن کیمرے کے اندر جو ریکارڈنگ تھی وہ ختم ہو گئی۔ انسان کے لگائے ہوئے اس کیمرے سے دنیا میں کرائم کم ہو رہا ہے، جرم کے اندر کمی آ رہی ہے، چوری میں، چھینیتی میں، ریپ میں کو روکنے میں یہ کیمرہ کام کر رہا ہے۔ ابھی شاید کل پرسوں کی نیوز ہے، میں نے سنا کہ دلی کے اندر، دلی کی جو گورنمنٹ ہے اروند کیجریوال کی، وہاں جگہ جگہ کیمرے لگائے جا رہے تاکہ عورتوں کی عزت پر اس وقت جو بہت زیادہ حملہ ہو رہا ہے، ریپ ہو رہا ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ آپ غور کریں میرے بھائیوں کہ یہ جو کیمرے لگے ہیں یہ انسان کے بنائے ہوئے کیمرے ہیں، اور ان کیمروں سے لوگ ڈر رہے ہیں، غلط کام کرنے سے بچ رہے ہیں، جبکہ یہ کیمرے خراب بھی ہو سکتے ہیں، کام کرنا بند بھی کر سکتے ہیں۔ مگر میرے پیارے ساتھیوں، ایک کیمرہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی تو لگایا ہے، اور اللہ کا لگایا ہوا وہ کیمرہ وہ بھی 24 گھنٹے آن ہے، وہ بھی ہفتے کے 7 دن آن ہے۔ وہ کیمرہ کبھی بند ہونے والا نہیں ہے، وہ کیمرہ کبھی خراب ہونے والا نہیں ہے، اس کیمرے کا وائر کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اس کیمرے کے بارے میں یہ ڈر نہیں ہے کہ لائٹ چلی جائے گی تو کیمرہ کام کرنا بند کر دے گا، وہ تو دنیا کے بڑے سے بڑے اندھیرے کے اندر بھی وہ کیمرہ کام کر رہا ہے۔ وہ کون سا کیمرہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے، تمہاری ایکٹیویٹیز کو ریکارڈ کرنے کے لیے، تمہاری حرکتوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نے تمہارے اوپر اپنے فرشتوں کو متعین کر دیا ہے، ہم نے کرامن کاتبین کو متعین کر دیا ہے، یعلمون ما تفعلون، جو ایک ایک تمہاری حرکت کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک عمل کو نوٹ کر رہے ہیں، اور تم چاہ کر کے بھی ان کی باتوں سے، ان کی ریکارڈنگ سے تم بچ نہیں سکتے۔ دنیا کا کیمرہ تصویر ریکارڈ کر رہا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہماری آواز کو ریکارڈ نہ کر پائے، لیکن اللہ کا کیمرہ آواز کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے بندے، تیری زبان سے جو بھی لفظ نکل رہا ہے، تو جو بھی اچھی یا بری باتیں کر رہا ہے، تو جو بھی گالیاں بک رہا ہے، تو جو بھی گندی باتیں کر رہا ہے، تو لڑکیوں سے رات کو 2 بجے موبائل پر جو باتیں کر رہا ہے، تیری زبان سے نکلنے والی تمام کی تمام باتوں کو میرا رب ریکارڈ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ میرے بندو، تمہارا رب تو تمہارے زبان سے، تمہارے منہ سے نکلنے والی ایک ایک بات سے واقف ہے۔ اچھا چلو، دنیا کا کیمرہ بہت اچھا ہے، اندھیرے میں بھی کام کر رہا ہے، اس کے اندر مائک بھی لگا ہوا ہے، آواز بھی ریکارڈ کر رہا ہے، مگر دل کے اندر کیا چل رہا ہے یہ تو کیمرہ نہیں بتا سکتا۔ آپ راستے میں جا رہے ہیں، ایک خوبصورت لڑکی سامنے سے آئی، اب ایسا لگ رہا ہے کہ نظر آپ کی سامنے ہے، لڑکی کی طرف نہیں ہے، لیکن آپ کی نگاہیں اس لڑکی کے جسم کا چکر لگا رہی ہیں، آپ کنکھی سے اس کی طرف دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل کے اندر جو نفس امارہ چھپا ہوا ہے، جو آپ کے اندر شیطان چھپا ہوا ہے، وہ آپ کو اس گناہ کی طرف لے کر کے جا رہا ہے۔ آپ کی نگاہیں، ایسا کیمرے میں اگر دیکھا جائے تو لگے گا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، لیکن آپ کنکھی سے اس عورت کی طرف، اس لڑکی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ دنیا کا کیمرہ اس کو تو ریکارڈ نہیں کر پا رہا، مگر اللہ فرماتا ہے میرے بندو، ہم نے تمہارے اعمال کو ریکارڈ کرنے کے لیے جو کیمرہ لگایا ہے، وہ کیمرہ تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور۔
ہم تو تمہاری آنکھوں کی چوری کو بھی جانتے ہیں. تم جب سڑکوں پر چلتے ہو, جب تم راستوں پر چلتے ہو, تمہاری آنکھیں کہاں کہاں جا رہی ہیں, تمہاری نظریں کہاں کہاں جا رہی ہیں. تمہاری آنکھوں سے ہونے والی چوری اور بے ایمانی کو بھی ہم جانتے ہیں, اور آنکھیں تو بڑی دور کی بات ہے. وما تخفی الصدور, تمہارے دلوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے. تم کسی سے ملاقات کر رہے ہو اور مسکرا کر کے مل رہے ہو, ہنس کر کے مل رہے ہو, خوشی خوشی مل رہے ہو, لیکن دل کے اندر اس کو گالیاں بھی بک رہے ہو. دل کے اندر بغض بھی ہے, دل کے اندر حسد بھی ہے, دل کے اندر جلن بھی ہے. تم مصافحہ تو بڑے شوق سے کر رہے ہو, لیکن سینے کے اندر عداوت بھری ہوئی ہے. اللہ فرماتا ہے وما تخفی الصدور, تیرے سینے کے اندر کیا چھپا ہوا ہے تیرا رب تو اس سے بھی واقف ہے. اللہ کا کیمرہ, اس سے کیسے بچیں گے. دنیا کا کیمرہ بہت اچھا کام کر رہا ہے, ریکارڈنگ بھی بہت اچھی ہو رہی ہے. بعد میں ہم جب چاہیں اس ریکارڈنگ کو دیکھ بھی سکتے ہیں, مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہم نے موبائل کے اندر ریکارڈ کیا, موبائل کی میموری خراب ہو گئی. ہم نے لیپ ٹاپ کے اندر ڈالا, لیپ ٹاپ ہی خراب ہو گیا, سارا اسٹوریج خراب ہو گیا, ساری میموری خراب ہو گئی. لیکن اللہ کی قسم, اللہ کے فرشتے جو بھی ریکارڈ کر رہے ہیں, اللہ کا کیمرہ جو کچھ بھی ریکارڈ کر رہا ہے, اللہ کے کیمرے میں جو کچھ ریکارڈ ہو رہا ہے وہ قیامت کی صبح تک کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اس ریکارڈنگ کو کوئی دنیا کی طاقت ڈیلیٹ نہیں کر سکتی, وہ ریکارڈنگ کبھی خراب ہونے والی نہیں ہے. اور جب کل قیامت کا دن ہوگا, ہم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے, میرا رب میری زندگی کی اس ریکارڈنگ کو میرے سامنے کھول کر کے رکھ دے گا. اور اللہ نے اس کا نقشہ کھینچا ہے قرآن کریم کے 15ویں پارے میں. اللہ نے نقشہ کھینچا ہے, میرے بندو جب تمہاری زندگی کی وہ ریکارڈنگ تمہارے سامنے آئے گی تو جو لوگ مجرم ہوں گے, جو بدکار ہوں گے, جو گنہگار ہوں گے, جو اللہ کے نافرمان ہوں گے, وہ کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ یہ کیسی کتاب ہے, اے اللہ یہ کیسا رجسٹر ہے, اے اللہ یہ کیسا نام اعمال ہے, لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ ہم نے دنیا میں جو کام چھپ کر کے کیا تھا, جو ہم نے کمرہ بند کر کے کیا تھا, ہمارے ابا کو بھی نہیں معلوم, ہمارے اماں کو بھی نہیں معلوم, ہمارے گھر کے کسی فرد کو نہیں معلوم. ہم نے تو لائٹ آف کر کے کیا تھا, ہم نے تو کمرہ بند کر کے کیا تھا, ہمارے دوستوں کو بھی نہیں معلوم تھا. اے اللہ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. اے اللہ وہ عمل, وہ رات کے اندھیرے میں کیا جانے والا عمل بھی اس کتاب کے اندر موجود ہے, اس نام اعمال کے اندر موجود ہے, اس ریکارڈنگ کے اندر موجود ہے. اللہ فرمائے گا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. ہاں میرے بندو, تمہیں معلوم نہیں کہ ہمارا کیمرہ تو 24 گھنٹے آن تھا, تم نے جو بھی عمل کیا ہوگا وہ اس ریکارڈنگ کے اندر, اس کتاب کے اندر, اس نام اعمال کے اندر لکھا ہوگا, اور آج تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اللہ کا کیمرہ ریکارڈ کر رہا ہے سب کچھ. دنیا کے اندر بہت ساری ایسی جگہیں ہیں جہاں موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کرتا. ہم لوگ ٹرین سے سفر کرتے ہیں, جب بمبئی جاتے ہیں, بمبئی کے پہلے راستے میں کہیں پہاڑی راستہ ہے, جو لوگ سفر کرتے ہیں جانتے ہیں وہاں پہ موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کرتا. دنیا کے موبائل کے نیٹ ورک کی بھی ایک سیما ہے, ایک لمٹ ہے. موبائل کا نیٹ ورک بھی, اس کے کوریج کی بھی ایک لمٹ ہے. بہت ساری جگہوں پر وہ موبائل کا نیٹ ورک کام نہیں کرتا ہے, لیکن میرے رب کا نیٹ ورک, میرے رب کا علم, میرے رب کی قدرت تو کائنات کے ذرے ذرے کے اندر موجود ہے. تم دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, میرے رب کا نیٹ ورک تو ہر جگہ موجود ہے. میرے رب کو تم جہاں بھی جا کر کے پکارو گے, میرا رب تمہاری دعا کو سننے کے لیے تیار ہے. یہ الگ بات ہے, ہم نے اس رب کو پہچانا ہی نہیں. وما قدر اللہ حق قدرہ, ہم نے اپنے رب کی قدر نہیں کی. ہم نے اس رب کو چھوڑ کر نہ جانے کن کن کو مشکل کشا بنا لیا. ہم نے اس رب کو چھوڑ کر نہ جانے
جانے کس کس کو دستگیر بنا لیا، ہم نے اس رب کو چھوڑ کر نہ جانے کس کس کو غریب نواز بنا لیا، ہم نے اپنی پیشانیوں کو نہ جانے کس کس کے سامنے ذلیل کر دیا۔ ارے میرا رب تو وہ ہے کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کر رہے ہیں، ہائے ہائے رات کا بھی اندھیرا ہے، سمندر کا بھی اندھیرا ہے، اور مچھلی کے پیٹ کا بھی اندھیرا ہے، تین اندھیروں کے اندر یونس دعا کر رہے ہیں، یونس دعا کر رہے ہیں، فنادا فی الظلمات، میرا بندہ یونس ہمیں پکار رہا ہے، مچھلی کے پیٹ میں پکار رہا ہے، دنیا کا کوئی نیٹ ورک وہاں پہنچنے والا نہیں ہے، دنیا کی کوئی طاقت وہاں سے یونس کی دعا کو سننے والی نہیں ہے۔ فنادا فی الظلمات، میرے بندے یونس نے تین اندھیروں میں ہم کو پکارا، اور کیا پکارا؟ او لوگو، ہم کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، حرام کھا کے دعائیں کرو گے کیسے قبول ہوگی؟ ارے پہلے اپنی کمائی کو تو حلال کرو، پہلے مانگنے کا ادب تو سیکھو، پہلے مانگنے کا سلیقہ تو سیکھو۔ قرآن میں اللہ نے نبیوں کی دعاؤں کو اسی لیے تو بیان کیا ہے تاکہ ہمیں مانگنے کا قرینہ آ جائے، تاکہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ آ جائے۔ ذرا یونس علیہ السلام کی دعا کو دیکھو، فنادا فی الظلمات، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کر رہے ہیں؟ ان لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار تیرے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، تیرے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے علاوہ اس مچھلی کے پیٹ میں تیرے بندے کی دعا کو کوئی سننے والا نہیں ہے۔ لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی معبود نہیں ہے، سبحانک تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، اے اللہ سب سے بڑا ظالم تو میں ہوں، مجھ سے ظلم ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، اے اللہ تیرے حکم کے بغیر میں اپنی قوم کو چھوڑ کر کے چلا آیا، اے اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میری دعا قبول کر لے، مجھے معاف فرما دے۔ ابھی یونس کی زبان سے یہ دعا نکلی تھی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے فاستجبنا لہ فنجیناہ من الغم، ابھی یونس کے ہونٹوں سے دعا نکلی ہے، ہم نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں سے نکال کر کے باہر ان کو جو ہے خشکی پہ لا کر ہم نے ان کو مچھلی کو حکم دے دیا کہ جس طریقے سے تو نے یونس کو نگلا ہے ویسے ہی جا کر کے اگل دے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ہم نے ان کی مصیبت سے بچا لیا، اور اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے حضرت یونس علیہ السلام کی، کسی بھی پریشانی اور مصیبت میں اگر کوئی مسلمان اس دعا کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کی پریشانی کو دور فرمائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، میرے رب کا نیٹ ورک اور میرے رب کی کوریج اور میرے رب کا علم اور میرے رب کی قدرت مچھلی کے پیٹ کے اندر بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں حضرت لقمان کی کچھ نصیحتیں بیان کی گئی۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، اور باپ کی وہ نصیحتیں اللہ کی نظر میں اتنی قیمتی ہے کہ اللہ نے قرآن کی پوری سورت اتار دی سورہ لقمان کے نام سے۔ یہ الگ بات ہے کہ آج کے باپ کو اتنی فرصت نہیں ہے، وہ بیچارہ اتنا کام دھندا کر رہا ہے، اتنا بڑا بزنس مین ہے، اولاد کے کو سمجھانے اور نصیحت کرنے کے لیے باپ کے پاس ٹائم نہیں۔ لڑکی کہاں جا رہی ہے، کالج کے نام پر کہاں گھوم رہی ہے، موبائل کا کیا استعمال کر رہی ہے، لڑکی کے باپ کو اب اس کی کوئی فکر اور پرواہ نہیں ہے، کیونکہ لڑکی کا باپ بہت بزی ہے، بہت نیک ہے، بہت دیندار ہے۔ اس کی دینداری اس کو اس بات پر کبھی مجبور نہیں کرتی کہ اپنے لڑکے اپنی لڑکی کے اوپر نظر رکھے کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ذرا تصور کرو کہ آج ہماری اور آپ کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ ایک آدمی دکان بند کر کے رات میں 10 بجے آتا ہے، بچے سو چکے ہیں، صبح سو کر کے اٹھتا ہے، بچے اسکول جا چکے ہیں، بچوں کو باپ کا پیار نہیں مل رہا ہے۔ گھر میں ماں ہے، ماں بیچاری کبھی ٹی وی پر سیریل دیکھ رہی ہے، کبھی موبائل پر ویڈیو دیکھ رہی ہے، کبھی واٹس ایپ چلا رہی ہے، کبھی فیس بک چلا رہی ہے۔ مائیں بیچاری، بچوں کو ماؤں کا پیار نہیں مل رہا ہے۔ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں بچے اپنی ماں کے پیار سے محروم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ 3 سال کے بچے آج موبائل میں اپنی آنکھیں ڈال کے یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، اور 3 سال بچوں کو چشمہ لگایا جا رہا ہے، ان کی آنکھیں خراب ہو رہی ہیں، ان کو اپنا سکون، ان کو اپنا بچپن موبائل میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ان کو بچپن کو سہارا دینے والے نہ ماں ان کے پاس موجود ہے، نہ باپ ان کے پاس موجود ہے۔ حضرت یونس اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے،
ایک الگ ٹاپک ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا. حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. ان نصیحتوں میں ایک نصیحت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنیا انہا ان تکو مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یاتی بها اللہ. اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تو کوئی عمل کرے گا. رائی آپ جانتے ہیں ایک معمولی سا مسالہ ہے جو ہمارے یہاں کھانے میں استعمال ہوتا ہے، اس کو عربی میں خردل بولتے ہیں. شاید اللہ تعالی اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے سب سے چھوٹی چیز جو بندوں کی نظر میں وہ رائی کا دانہ ہے، اللہ نے مثال کے طور پر رائی کے دانے کا تذکرہ کیا ہے، ورنہ اس سے بھی مہین اور اس سے بھی معمولی اگر کوئی چیز ہوتی تو اللہ اس کو بھی ذکر کرتا. فرمایا اے میرے بچے، اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تیرا کوئی عمل ہوگا اور تو نے کوئی نیکی کی ہوگی یا تو نے کوئی پاپ کیا ہوگا، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اور وہ پاپ تو نے کسی چٹان کے نیچے چھپایا ہوگا، او فی السماوات، یا ساتوں آسمانوں کے اندر کہیں تو نے چھپا کر کے رکھا ہوگا، او فی الارض، یا زمین کے اندر تو نے کہیں دبا کر کے رکھا ہوگا. ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر تو نے کوئی کام کیا ہوگا، یاتی بہ اللہ، تو میرا رب تو وہ ہے جو اس رائی کے دانے کے برابر کی چیز کو بھی سامنے لے آئے گا. میرے رب کا کیمرہ، آج دنیا کا کیمرہ، ابھی ہمارے ساتھ بنارس کے ایک بھائی آئے ہیں، وہ بتا رہے تھے ان کے موبائل کا کیمرہ بہت اچھا ہے، بہت دور کا فوٹو بہت صاف نظر آ جاتا ہے. مگر آپ بتائیے دنیا کا کون سا ایسا کیمرہ ہوگا جس کا زوم اتنا پاورفل ہوگا کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی چیز پوری کائنات کے اندر کہیں ہو، اللہ کا کیمرہ اس کو بھی کیپچر کر لے گا، اس کو بھی سامنے لا کر کے رکھ دے گا. یا اللہ، میرا رب تو وہ ہے میرے پیارے ساتھیوں. اس رب سے ڈرو، اس رب سے ڈرو، اس کے کیمرے سے ڈرو، اس کی پکڑ سے ڈرو. آج اللہ ہمیں اور آپ کو معاف کرے. ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، اور ہمارے ایمان کی حالت یہ ہے کہ ہم لوگوں سے تو ڈرتے ہیں. نوجوان لڑکا موبائل پر بات کر رہا ہے کسی غیر محرم عورت سے تو اپنے محلے کے لوگوں سے ڈرتا ہے، کہیں محلے والے نہ دیکھ لے، کہیں باپ نہ دیکھ لے، کہیں ماں نہ دیکھ لے. لیکن جب بند کمرے میں آ کر کے بات کرتا ہے تو سوچتا اب کون دیکھ رہا ہے، اب تو باپ بھی نہیں ہے، ماں بھی نہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. میرے پیارے بھائی، تو یہ کیسے بھول گیا کہ جب دنیا کی کوئی نظر تجھے نہیں دیکھ رہی ہے تو ایک نظر وہ ہے جو 24 گھنٹے تجھے دیکھ رہی ہے. اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے تیرے اوپر ہے، اور اسی لیے میرا رب فرماتا ہے یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. یہ تو منافقوں کی پہچان ہے، یہ تو اللہ کے دشمنوں کی پہچان ہے. وہ لوگوں سے تو ڈرتے ہیں، وہ لوگوں سے تو شرماتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں شرماتے ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے. اللہ کے کیمرے کا ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ. حضرت عبداللہ بن مبارک کا آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑے امام اور بہت بڑے محدث گزرے. ان کے باپ کا ایک واقعہ تاریخ نگاروں نے اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کے جو باپ تھے جن کا نام مبارک تھا، یہ ایک آدمی کے یہاں کھیت میں مالی کا کام کرتے تھے، کھیت کی دیکھ ریکھ کرتے تھے، کھیت کے باغیچے کی حفاظت کرتے تھے. مالک ایک دن اپنے باغیچے میں آیا، اس نے کہا مبارک ایک گچھا انگور لے کر کے آؤ. حضرت مبارک جو بہت پڑھے لکھے انسان نہیں ہے، بہت قابل انسان نہیں ہے، بہت ڈگری نہیں ہے ان کے پاس، بہت بڑے عالم نہیں ہے، ایک عام انسان ہے. وہ گئے اور ایک پیڑ میں سے انگور کا گچھا انہوں نے توڑ کر کے لا کر کے رکھ دیا. مالک نے انگور کو چکھا، کہا کہ مبارک تم یہ کیسا انگور لے کر کے آؤ، یہ تو بالکل کھٹا ہے، جا کے دوسرا گچھا لے کر کے آؤ. مبارک گئے اور دوسرا گچھا توڑا اور لا کر کے مالک کے سامنے رکھا. مالک نے دوسرے گچھے کا انگور منہ میں رکھا، کہا مبارک تم کیسے مالی ہو،
تم یہ انگور بھی بالکل کھٹا لے کر کے آؤ، جاؤ کوئی تیسرا گچھا لے کر کے آؤ۔ مبارک گئے، تیسرا گچھا توڑ کر کے لائے، تیسرے گچھے کے انگور بھی بالکل کھٹے۔ مالک بولا ہے مبارک معاف کرنا، مجھے تمہیں نوکری سے ہٹانا پڑے گا، تم 6 مہینے سے میرے باغیچے میں کام کر رہے ہو، لیکن تمہیں اتنی بھی تمیز نہیں ہے کہ کون سے گچھے کا انگور کھٹا ہے، کون سے گچھے کا انگور میٹھا ہے، کون سا کچا ہے، کون سا پکا ہے۔ مبارک کہنے لگے مالک آپ کا نوکر ہوں، آپ چاہیں تو ہٹا دیں، لیکن میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ نے مجھے اس باغیچے کی رکھوالی کے لیے رکھا تھا، آپ نے مجھے انگور کو چکھنے کے لیے نہیں رکھا تھا۔ میں نے آج تک ایک انگور بھی نہیں چکھا ہے کہ کون سا کھٹا ہے کون سا میٹھا ہے۔ آپ نے باغیچے کی حفاظت کی ذمہ داری دی تھی، میں حفاظت کر رہا تھا، مجھے کیا معلوم کہ کون سا کچا ہے کون سا پکا ہے۔ کہا اس کا مطلب یہ کہ تم 6 مہینے میں تم نے آج تک اس پورے باغیچے کا کوئی ایک پھل نہیں کھایا کہ نہیں کھایا؟ کہا کیوں؟ کہا مالک باغیچہ آپ کا ہے، پراپرٹی آپ کی ہے، سامان آپ کا ہے، اور میں تو ایک ادنا سا نوکر ہوں، اگر میں اس باغیچے کا ایک پھل کھا لیتا ہوں آپ کی اجازت کے بغیر تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہا ہے مبارک تمہارے جیسے انسان کے اندر اتنا اللہ کا ڈر، میں بہت حیران ہوں۔ اے مبارک مجھے ایک مشورہ دے دو، میری ایک لڑکی ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت دیندار ہے، بہت نیک سیرت ہے، میں اس لڑکی کی شادی کرنا چاہتا ہوں، اے مبارک تم بتاؤ مجھے کیسے لڑکے سے شادی کرنی چاہیے؟ کہا ہے مالک عرب کے اندر لوگ جب رشتہ کرتے تھے تو لڑکا یا لڑکی کا خاندان دیکھتے تھے، برادری دیکھتے تھے، قبیلہ دیکھتے تھے کہ ہمارے برابر کے لوگ ہیں کہ نہیں، ہمارے اسٹیٹس کے لوگ ہیں کہ نہیں۔ عرب کے لوگ حسب نسب بہت زیادہ دیکھتے تھے، یہودیوں کی نظر مال پر رہتی تھی، مال والا لڑکا یا لڑکی کو وہ پہلی ترجیح دیتے تھے، پسند کرتے تھے۔ عیسائیوں کے یہاں خوبصورتی کی بڑی اہمیت تھی، عیسائی خوبصورت لڑکیوں سے شادی کیا کرتے تھے، خوبصورت لڑکوں کو داماد بنایا کرتے تھے، لیکن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کر کے آئے، میرے نبی نے تعلیم دی فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ، تم دیندار کو ترجیح دو، لڑکی لاؤ تو دیندار لاؤ، داماد بناؤ تو دیندار کو بناؤ۔ لہذا مالک میں تو یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اپنی لڑکی کی شادی کسی دیندار مرد سے کرا دیجیے۔ مالک نے کہا مبارک واقعی میں تم نے مشورہ بہت اچھا دیا ہے، بہت خوبصورت تم نے مشورہ دیا ہے، سب سے پہلے تو میں تم کو اپنی نوکری اور اپنی غلامی سے آزاد کرتا ہوں، آج تم بالکل آزاد ہو، اور جب تم نے مجھے مشورہ دیا ہے کہ اپنی بیٹی کے لیے میں دیندار اور نیک رشتہ تلاش کروں تو اے مبارک مجھے تم سے زیادہ دیندار اور تم سے زیادہ نیک کوئی رشتہ نظر نہیں آ رہا ہے، میں اپنی لڑکی کی شادی تم سے کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کی شادی حضرت مبارک سے ہو گئی، اور جب بیوی نیک ہو، شوہر نیک ہو تو اولاد بھی نیک پیدا ہوتی ہے، انہی دونوں کے بطن سے، انہی دونوں کے نسل سے اور ان کی بیوی کے بطن سے آگے چل کر کے عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے امام اور محدث اور بہت نیک اور زاہد انسان گزرے ہیں وہ پیدا ہوئے۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر، اور یہ ہوتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا ہم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آج ہم ذرا غور کریں، جب سے موبائل آیا ہے، میں بار بار موبائل کا نام لے رہا ہوں، کہیں یہ نہ سمجھنا موبائل استعمال کرنے پر فتویٰ دے رہا ہوں، موبائل میں بھی استعمال کرتا ہوں، میرے پاس بھی موبائل ہے، اس کا 100 اچھا استعمال ہے، 10 خراب استعمال ہے۔ افسوس کی بات ہے ہم نے 100 اچھا استعمال بند کر دیا، 10 خراب استعمال ہم کر رہے ہیں۔ موبائل تنہائیوں کو آج ہمارے اس موبائل نے گناہوں سے لبریز کر دیا، گناہوں سے بھر دیا۔ بڑے بڑے دیندار، نمازی، تہجد گزار، اس موبائل نے ان کی تنہائیوں کو بھی گناہوں سے آلودہ کر دیا ہے۔ وہ بھی جب اکیلے میں ہوتے ہیں، موبائل ان کے پاس میں ہے، انٹرنیٹ چالو ہے، گناہوں سے ان کو کون سی چیز بچا سکتی ہے؟ میرے بھائیوں اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے تو صرف اور صرف اللہ کا ڈر ہی بچا سکتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، ذرا کان کے پردے کھول کر کے اور دل کے دروازے کھول کر کے یہ حدیث سنیے گا۔
اور اس تقریر میں آپ کچھ لے کر کے جائیں یا نہ جائیں، لیکن آپ کی زندگی میں یہ حدیث ہمیشہ آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِہَامَةَ بِيزًا۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ میری امت کے اندر کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے، بہت بڑے حاجی ہوں گے، بہت بڑے نمازی ہوں گے، ہر سال اپنے مال کی زکات نکالنے والے ہوں گے، ہر سال عمرہ کرنے والے ہوں گے، پہاڑوں کے برابر ان کے پاس نیکیاں ہوں گی۔ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَّنثُورًا، اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام نیکیوں کو برباد کر دے گا، ان کے نام اعمال میں ایک نیکی بھی نہیں بچے گی، ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ جب نبی نے یہ بات کہی، حدیث کے جو راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ گھبرا گئے، اے اللہ کے رسول، وہ کون سے بد نصیب لوگ ہیں جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں لے کر کے آئیں گے مگر ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی؟ اے اللہ کے نبی صفہم لنا وجلہم لنا، اے اللہ کے نبی کھول کے بیان کر دیجئے، بتا دیجئے، کلیئر کر دیجئے، تاکہ ہم بھی ان بد نصیبوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ ایک صحابی کہہ رہے ہیں کہ ہم ان بد نصیبوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ صحابہ کو پہلے اپنی فکر ہوتی تھی، یہاں دوسروں پر فتویٰ پہلے لگتا ہے، فلاں کافر ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں جہنمی ہے۔ دوسروں پر فتویٰ لگانے کے پہلے اپنی فکر ہم سب کو کرنی چاہیے، ہمارا ایمان صحیح ہے کہ نہیں، ہمارا عقیدہ صحیح ہے کہ نہیں، ہمارا عمل ٹھیک ہے کہ نہیں، ہم نبی کے طریقے پر ہیں کہ نہیں۔ ہر آدمی کو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کھول کے بیان کر دیجئے تاکہ ہم ان بد نصیبوں میں شامل نہ ہو جائیں۔ نبی اکرم نے فرمایا اے ثوبان اما انہم اخوانکم، میں جن بد نصیبوں کی بات کر رہا ہوں وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، وہ بھی کلمہ گو ہوں گے، وہ بھی مسلمان ہوں گے، وہ بھی میری امت کے اندر ہوں گے، وَمِن جِلْدَتِكُمْ، اور تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، تمہارے ہی بھائی بندو ہوں گے، تمہارے ہی جیسے، وَيَأْتُونَ مِنَ اللَّيْلِ كَمَا تَأْتُونَ، اور وہ بھی راتوں کو نماز پڑھیں گے جیسے تم پڑھتے ہو، پانچوں ٹائم کے نمازی بھی ہوں گے، تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے۔ اے اللہ کے رسول، جب تہجد کی نماز بھی پڑھیں گے اور پانچوں ٹائم کے نمازی بھی ہوں گے تو ان کی ساری نیکیاں برباد کی ہو جائیں گی۔ فرمایا وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتہکوها، ان کے اندر کمی اس بات کی ہوگی جب اکیلے میں ہوں گے، جب بند کمرے میں ہوں گے، جب تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، حرام کام کریں گے، ناجائز کام کریں گے، کبھی آنکھوں کا زنا کریں گے، کبھی ہاتھوں کا زنا کریں گے، کبھی حقیقی زنا کریں گے، کبھی حرام کام اور غلط کام کریں گے۔ وَلَٰكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتہکوها، جب وہ اکیلے میں ہوں گے، جب وہ تنہائی میں ہوں گے تو اللہ کے حرام کام کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر اپنی نیکیوں کو آدمی برباد کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی تنہائی میں گناہ کرے، اور اگر اپنی نیکیوں کو بچانا چاہتا ہے تو اپنی تنہائی کو گناہوں سے بچائے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ چالو ہے، جب تک یہ سوچ ہمارے اندر پیدا نہیں ہو سکتی، نہ ہماری نماز صحیح ہو سکتی ہے، نہ ہمارا روزہ صحیح ہو سکتا ہے، نہ ہمارا حج صحیح ہو سکتا ہے، نہ ہم گناہوں سے بچ سکتے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ احسان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کہتا ہے کہ ہم احسان کرنے والوں کو پسند کرتے، احسان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان تعبد اللہ کأنک تراہ
فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ احسان کا مطلب یہ ہے جب تم نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، جب تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہونا، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہونا، ان تعبد اللہ کأنک ترا، تو تمہارے دل کے اندر، تمہارے دماغ کے اندر یہ خیال ہونا چاہیے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اور اگر یہ خیال تمہارے دل اور دماغ میں پیدا نہیں ہو رہا ہے تو کم سے کم یہ خیال پیدا کر کے نماز پڑھو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تمہاری نماز کی اور تمہاری عبادتوں کی، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری عبادتوں کے اندر ریاکاری نہ آئے، دکھاوا نہ آئے، تو جب تم کوئی بھی عبادت کرو تو یہ سوچ کر کے کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ آج تو ریاکاری کا دور ہے، دکھاوے کا دور ہے، غریبوں کو کمبل بانٹے جا رہے فوٹو کھینچ کر کے، غریب گھروں میں اناج کی بوریاں پہنچائی جا رہی ہیں تو غریب عورتوں کا فوٹو کھینچا جا رہا ہے۔ تم نے چند ہزار کے اناج ان کے گھر میں پہنچائے، لیکن ان کی عزت کو تم نے ملیا میٹ کر دیا، ان غریبوں کی خودداری کو تو تم نے مٹی میں ملا دیا۔ ایک دور تھا اللہ کے بندے کسی کی مدد کرتے تھے تو کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ نبی کے شہر میں مدینہ منورہ کے اندر 100 غریب فیملی کے گھروں میں، 100 غریب گھروں میں ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو اناج آ جاتا تھا، راشن آ جاتا تھا۔ رات کو چپکے سے کوئی اللہ کا بندہ آتا تھا اور اناج کی بوری ان کے گھر میں رکھ کر کے چلا جاتا تھا۔ ان غریب گھر والوں کو پتا بھی نہیں کہ کون اللہ کا بندہ ہماری مدد کر رہا ہے، ان بیچاروں کا کام چل رہا تھا۔ 100 مدینہ کے غریب گھروں کے گھر میں اناج کی بوریاں پہنچ رہی تھی، لیکن کسی کو بھی پتا نہیں کہ وہ اناج کی بوریاں پہنچانے والا کون ہے۔ جب مدینہ کے اندر ایک نیک انسان کا انتقال ہوا، جب اللہ کے ایک نیک بندے کا انتقال ہوا، اور انتقال کے بعد جب ان کو نہلایا جانے لگا، ان کے بدن سے کپڑے اتارے گئے تو ان کی پیٹھ کے اوپر بورے کے موٹے موٹے نشان پائے گئے، اور ان نشانوں نے یہ بتا دیا کہ مدینہ کے ان 100 گھروں میں اناج کی بوریوں کو پہنچانے والا وہ اللہ کا نیک بندہ یہی انسان ہے۔ پتہ لگایا گیا ہے کہ کون نیک انسان ہے، معلوم ہوا کہ یہ نبی کا نواسہ ہے، یہ نبی کے اہل بیت کا ایک فرد ہے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت علی زین العابدین رحمت اللہ علیہ ہیں۔ یہ نبی کے پر نواسے ہیں، یہ نبی کے نواسے کے بیٹے ہیں، جن کی پوری زندگی مدینہ کے غریبوں کی مدد کرنے میں گزری، مگر مدینہ کے کسی غریب کو معلوم بھی نہیں ہوا کہ ہمارے گھر میں مدد پہنچانے والا کون ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کو کہتے ہیں اللہ کا ڈر، اور اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص یہ نہیں ہے کہ آپ نیکی کریں اور فیس بک پر فوٹو ڈال کر کے اپنی نیکی کا پرچار کریں، آپ نیکی کریں اور واٹس ایپ پر اس کا پرچار کر کے آپ اپنی نیکی کا دنیا میں آپ اپنی نیکی کا اعلان کریں۔ نیکی یہ ہے، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ جب اللہ کے عرش کے علاوہ کسی اور چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اپنے کچھ خوش نصیب بندوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا۔ ان خوش نصیب بندوں میں ایک وہ آدمی بھی ہوگا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، جو اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اور اتنا چپکے سے کرتا ہے، اتنا دھیرے سے کرتا ہے، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں کہ داہنے ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اتنا چپکے سے کر رہا ہے کہ بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ اس طریقے کا صدقہ اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا۔ میرے بھائیوں، یہ سوچ اپنے اندر پیدا کرو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے ہیں ہم، وہ کیسے حکمراں تھے۔ وہ ان حکمرانوں کی طرح نہیں تھے عوام کس حال میں ہے وہ عیش کرتے رہے، موج مستی کرتے رہے، نہیں، عوام کی خبرگیری کرنا، کس کو کیا ضرورت ہے۔ حضرت عمر راتوں کو گشت لگایا کرتے تھے، چکر لگایا کرتے تھے اپنی حکومت کا۔ ایک دن چکر لگا رہے تھے، گشت لگا رہے تھے، اچانک ایک مکان سے ایک لڑکی کی آواز آئی۔ ایک لڑکی کی ماں، ایک جوان لڑکی کی ماں اپنی
بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ بیٹی جلدی سے اٹھو اور دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کی آواز آئی، حضرت عمر نے کان لگایا، دیکھیں بیٹی کیا کہتی ہے۔ بیٹی کہتی امی جان کیا آپ کو معلوم نہیں ہے امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا آرڈر آیا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا، ملاوٹی دودھ بیچنا جرم ہے، قانوناً جرم ہے، اگر پکڑے گئے تو سزا ہوگی۔ ماں کہتی ہے میری بیٹی تو بھی عجیب ہے، رات کا سناٹا ہے، عمر فاروق تو اپنے گھر میں آرام سے سو رہے ہوں گے، اذن عمر لا یرانا، اے میری بیٹی عمر کہاں دیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم دودھ میں کتنا پانی ملا رہے ہیں، تم اپنے فائدے کا سودا کرو، اگر ہم اوریجنل دودھ بیچیں گے تو ہمارا منافع کہاں سے ہوگا، تم چپکے سے اٹھ کر کے دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی جواب دیتی امی جان بہت صحیح کہا آپ نے، یقیناً عمر کو تو پتا نہیں چلے گا، عمر اپنے گھر میں آرام کر رہے ہوں گے، عمر کو پتا نہیں چلے گا، لیکن عمر کے رب کو تو پتا ہے، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، عمر نہیں، عمر نہ صحیح، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ اے امی جان ہم عمر کو کیا جواب دیں گے، چھوڑ دو، عمر کے رب کو کیا جواب دیں گے۔ ماں خاموش ہو گئی، ماں سے کوئی جواب نہیں بن پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکان کا ایڈریس اور مکان کا لوکیشن نوٹ کیا، صبح کو اپنے بچوں کو بلایا، کہا ہے میرے بیٹو میں نے رات میں ایک ماں اور بیٹی کی آواز سنی ہے، میں نے ماں اور بیٹی کی گفتگو سنی ہے، مجھے معلوم نہیں وہ کتنے پیسے والے لوگ ہیں، مجھے معلوم نہیں وہ لڑکی کتنی خوبصورت ہے، لیکن مجھے اتنا معلوم ہے وہ لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہے، وہ لڑکی اللہ کا تقوی اس کے دل کے اندر ہے۔ اے میرے بیٹو میں اس لڑکی کو اپنے گھر میں بہو بنا کر کے لانا چاہتا ہوں، اگر تم میں سے کوئی اس لڑکی سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا تو میں عمر فاروق اپنی بیوی کی شکل میں اس بیٹی کو اپنے اس عورت کو، اس لڑکی کو اپنے گھر میں لاؤں گا۔ بیٹوں میں سے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیار ہوئے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکی کو بہو بنا لیا۔ میرے پیارے ساتھیوں یہ ہوتا ہے اللہ کا ڈر، اور یہ ہوتا ہے یہ جذبہ کہ کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں، حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں، راستے میں ایک چرواہا ملتا ہے جو بکریوں کو چرا رہا ہے، ڈھیر ساری بکریوں کو لے کر کے جا رہا ہے۔ حضرت عمر نے سوچا اس چرواہے کی تھوڑی پریچھا لے لیتا ہوں، دیکھوں اس کا ایمان کتنا مضبوط ہے۔ کہا ادھر آؤ، کیا تم مجھے اپنی کوئی ایک بکری بیچو گے؟ چرواہا بولا نہیں نہیں میں نہیں بیچ سکتا، یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میرے مالک کی۔ کہا کہ میں ایک تم کو طریقہ بتاتا ہوں، مجھے تم ایک بکری بیچ دو، میں تمہیں قیمت بھی دے دیتا ہوں، تم مزے لے لینا، اور مالک پوچھے تو بول دینا کہ بھیڑیا آیا اور ایک بکری کو لے کر کے بھاگ گیا، کون دیکھنے جاتا ہے۔ حضرت عمر جان بوجھ کر کے یہ بات اس چرواہے سے کہہ رہے تھے، وہ جاننا چاہتے تھے کہ دیکھو میرے اس آفر کے اوپر یہ چرواہا کیا بولتا ہے، کیا جواب دیتا ہے۔ وہ چرواہا جو صحراؤں کے اندر بکریوں کو چرانے والا ہے، جس کے پاس بہت زیادہ دماغ نہیں ہے، بہت زیادہ نالج نہیں ہے، بہت زیادہ علم نہیں ہے، لیکن اللہ کا ڈر دیکھو۔ وہ چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، تم نے آفر تو بڑا خوبصورت کیا ہے، تمہارا آفر تو بہت اچھا ہے، ہو سکتا ہے کہ میرا فائدہ بھی ہو جائے، ہو سکتا ہے میرے مالک کو پتہ بھی نہ چلے، میرے فائدے کا سودا ہے، فَأَيْنَ اللَّهُ، لیکن یہ بتاؤ کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کو کیا حساب دوں گا جب قیامت کے دن اللہ پوچھے گا تم نے اپنے مالک کی بکریوں میں بے ایمانی کیوں کی، تم نے اپنے مالک کی بکریوں میں خیانت کیوں کی، تمہیں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تحاشا رونے لگے، اور اس کے بعد پتہ لگایا کہ وہ چرواہا کس کا غلام ہے، اس کے مالک کو بلایا اور کہا کہ اس کی جو بھی قیمت تم مانگو میں قیمت دے کر کے اس کو آزاد کرتا ہوں۔ اور جب اس کو آزاد کر دیا تو اس چرواہے کو بلایا اور کہا جانتے ہو تمہاری زبان سے نکلا صرف ایک جملہ کہ اللہ کو کیا جواب دوں گا، اللہ کہاں چلا گیا، تمہارا ایک جملہ مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے تم کو آزاد کر دیا، اور مجھے امید ہے کہ یہی تمہارے دل کا یہ جو ڈر ہے اللہ کا، یہ تم کو جہنم کی آگ سے بھی آزاد کرائے گا۔
میرے پیارے ساتھیوں، اللہ دیکھ رہا ہے، جب تک یہ جذبہ ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا کرپشن نہیں ختم ہو سکتا، ریپ نہیں ختم ہو سکتا، لڑکیوں کے ساتھ ہونے والی درندگی نہیں ختم ہو سکتی۔ آپ سخت سے سخت قانون لگا دیں، مگر جب تک دل کے اندر یہ ڈر نہیں پیدا ہوگا کہ ہمیں اللہ کے ہاں جا کر کے ہم نے دنیا میں جو کرتوت کیے ہیں ان کا حساب دینا پڑے گا، تب تک یہ جذبہ نہیں، جب تک یہ جذبہ نہیں پیدا ہوگا تب تک کرائم ختم نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھو، یوسف علیہ السلام جس عورت کے گھر میں رہتے تھے، جس کا نام مفسرین نے زلیخا بتایا ہے، حالانکہ کسی صحیح حدیث میں اس عورت کا نام موجود نہیں ہے، یہ اسرائیلی روایتوں میں اس عورت کا نام زلیخا بتایا گیا ہے۔ ہمارے یہاں بہت ساری باتیں عوام میں جھوٹ بھی مشہور ہو جاتی ہیں۔ عوام میں یہ بھی مشہور ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بعد میں زلیخا کے ساتھ نکاح ہو گیا، شادی ہوگی۔ غلط بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ بہرحال وہ عزیز مصر کی بیوی تھی جس کے گھر میں حضرت یوسف رہتے تھے، اس کا نام مفسرین نے عام طور سے زلیخا بتایا ہے۔ اس کی کوئی مستند روایت میری معلومات کی حد تک موجود نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے فراودتہ التی هو فی بیتھا، جس عورت کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام رہا کرتے تھے، اسی عورت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر ڈورے ڈالے، ان کو پھنسانے کی کوشش کی، ان سے غلط کام کروانے کی کوشش کی۔ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اور اس عورت نے اپنے گھر کے سارے دروازے بند کر لیے۔ اللہ نے دروازہ نہیں کہا، دروازے کہا۔ سارے دروازے، ساری کھڑکیاں، سارے روشن دان بند ہو گئے۔ اب باہر والوں کو پتا نہیں اندر کیا ہو رہا ہے، اندر والوں کو باہر والوں کا کچھ پتا نہیں، کوئی کیمرہ بھی نہیں، کوئی ریکارڈنگ کا ڈر بھی نہیں۔ اور یوسف بھی جوان ہے، خوبصورت ہے، وہ عورت بھی جوان ہے، خوبصورت ہے۔ قرآن کہتا ہے، ذرا قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے ذرا اس پر غور کرو۔ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عن نفسه وغلقت الابواب، ذرا غور کرو، میرے بندے یوسف علیہ السلام کو اس عورت نے غلط کام کرنے کی دعوت دی اور گھر کے سارے دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی ہائی تلک، اے یوسف اب تم مجھ سے دور کیوں ہو، دروازے بند ہیں، تم بھی جوان ہو میں بھی جوان ہوں، جوانی کی آگ تمہارے اندر بھی بھڑک رہی ہے، جوانی کی آگ میرے اندر بھی بھڑک رہی ہے، آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میری خواہش کو پورا کرو، میری شہوت کو پورا کرو، میری ہوس کو پورا کرو، ہائی تلک میرے پاس آؤ۔ میرے نوجوان ساتھیوں ذرا سچویشن پر غور کرو۔ آج ہم یہ باتیں بھی سنتے ہیں، مولوی صاحب اس بے حیائی کے زمانے میں، اس خراب زمانے میں زناکاری سے بچنا بہت مشکل کام ہے۔ میں مانتا ہوں بے شک بہت مشکل کام ہے، اس بے پردگی کے زمانے میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل کام ہے، مگر ناممکن تو نہیں ہے، مگر محال تو نہیں ہے، مشکل ضرور ہے، اور جنت بھی کوئی آسانی سے ملنے والی چیز تو نہیں ہے میرے بھائیوں، مشکل تو آپ کو پار کرنی ہی پڑے گی۔ غور کرو کہ کیا اس سے بھی کریٹیکل سچویشن ہو سکتی ہے، اس سے بھی برے حالات ہو سکتے ہیں کہ لڑکی خود بلا رہی ہے، عورت خود بلا رہی ہے، گھر کے سارے دروازے بند ہیں، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کیا جواب دیتے ہیں؟ قال معاذ اللہ، کہتے اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون، نہیں میرے رب نے تیرے ہی گھر میں مجھے ٹھکانہ دیا، میں تو میرے بھائیوں نے مجھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اللہ نے اپنی قدرت سے تیرے گھر میں مجھے لا کر کے اتنا اچھا گھر دیا، اتنا اچھا ٹھکانہ دیا، اور میں تیرے ہی ساتھ اتنا غلط کام کروں؟ انہو لا یفلح الظالمون، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی اور کے ساتھ اگر غلط کام کروں تو چلے گا، یہ غلط کام تو ہے لیکن تیرے ہی ساتھ کروں یہ تو اور بڑا غلط کام ہے، اس سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہو سکتا ہے، میں اللہ کا ڈر میرے دل کے اندر ہے، میں اتنا بڑا پاپ نہیں کر سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے
تو بڑے سے بڑے فاحشہ اور بدچلن عورت بھی ایک نوجوان کا کیریکٹر اور ایک نوجوان کا کردار خراب نہیں کر سکتی ہے. اگر کیریکٹر کو بچانا چاہتے ہو میری ماؤں بہنوں، میرے سماج کی میری مسلم خواتین، میری بہنوں، اگر آپ اپنے کیریکٹر اور اپنی شرم و حیا کی حفاظت کرنا چاہتی ہیں، اس جملے کو دماغ کے اوپر لکھ لیجئے: اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا کیمرہ آن ہے. اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ جب یہ سوچ پیدا ہو جائے گی بڑے سے بڑے گناہ سے آدمی بچ جائے گا. اور آگے بڑھیے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ 7 خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ دے گا. ان 7 خوش نصیبوں میں ایک وہ انسان بھی ہوگا وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ. جس کو کوئی خوبصورت عورت، جس کو کوئی پیسے والی عورت غلط کام کی طرف بلائے اور وہ یہ کہہ کر کے ٹھکرا دے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ کہہ کر کے اس عورت کی دعوت کو ٹھکرا دے. اللہ کے نبی فرماتے کہ ایسے نوجوان کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ دے گا. بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا، اپنے علماء سے جمعہ کے خطبوں میں بھی سنا ہوگا. بنی اسرائیل کے ان 3 لوگوں کا واقعہ جو ایک غار کے اندر پھنس گئے تھے اور غار کے منہ پر چٹان نے آ کر کے غار کا منہ بند کر دیا تھا. ان تینوں نے اللہ سے اپنے اپنے نیک عمل کا وسیلہ لگا کر کے دعا کی تھی. ان تینوں میں سے ایک نوجوان نے یہ بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ، میری ایک چچا زاد بہن تھی اور میں اس سے بہت پیار کرتا تھا، میں اس سے عشق کرتا تھا. ابھی محبت رسول کے اوپر آپ نے تقریر کی اور مولانا نے ایک بات کہی کہ لوگ کہتے ہیں رسول کے عاشق ہے. میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں رسول کا عاشق اپنے آپ کو کہنا یہ مناسب نہیں ہے. عشق کا لفظ قرآن اور حدیث میں کہیں نہیں آیا ہے. یہ بات یاد رکھے کہ عشق کا لفظ قرآن اور حدیث میں کسی اچھی چیز کے لیے کہیں نہیں آیا، اللہ کے لیے، رسول کے لیے کہیں نہیں آیا. اور ہم اپنی لوکل لینگویج میں، اپنی زبان میں بھی ہم ماں کے لیے جب محبت کی بات کرتے تو محبت کا لفظ بولتے ہیں، ہم بہن کے لیے جب محبت کی بات کرتے تو محبت کا لفظ بولتے ہیں، ہم بیوی سے بھی جب محبت کی بات کرتے تو محبت کی بات بولتے ہیں. عشق کا لفظ ہمیشہ غلط جگہوں پر بولا جاتا ہے، اس لیے اللہ کے لیے اور رسول کے لیے عشق کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس نوجوان نے کہا میں اپنی چچا زاد بہن سے بہت پیار کرتا تھا. اب اس محبت میں جو غلط محبت تھی، جو ناجائز محبت تھی، ہم یہاں کہہ سکتے کہ وہ عشق کرتا تھا. اس نے کہا میں اپنی چچا زاد بہن سے بہت محبت کرتا تھا اور میں چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے میں اس کو حاصل کر لوں، لیکن مجھے موقع نہیں ملتا تھا. ایک مرتبہ ایسا ہوا قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا، پورے گاؤں میں اناج کے دانے دانے کو لوگ ترس گئے ہیں. جیسے آج کل پیاز آپ دیکھیے 100-120 روپیہ کلو پیاز مل رہی ہے. ابھی ایک صاحب نے ایک لطیفہ سنایا کہ ایک آدمی رات میں جا رہا تھا، بالکل اندھیرا تھا، اس کو سمجھ نہیں آتا راستہ میں کیسے چلوں. وہ زور زور سے چلانے لگا 10 روپیہ کلو پیاز، 10 روپیہ کلو پیاز. سارے لوگوں نے کھڑکی کھول دی، دروازے کھول دیے، لائٹ آن کر دی. کہاں 10 روپیہ کلو پیاز بک رہی؟ شارٹیج ہے مارکیٹ میں. ذخیرہ اندوزی کرنے والے اور جمع خوروں نے حکومت کی شہ پر جمع خوروں نے پیاز کی اسٹور کر کے رکھا ہوا ہے اور اس وقت فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. میرے پیارے بھائیوں آپ غور کریں، قحط سالی پڑ گئی، سوکھا پڑ گیا. وہ نوجوان لڑکا کہتا ہے میری چچا زاد بہن آئی، اس نے مجھ سے مدد مانگی. میں نے کہا ضرور میں تیری مدد کروں گا، میں ضرور تیری مدد کروں گا. میں تجھے 120 سونے کے سکے دوں گا، میں تجھے 120 دینار دوں گا، مگر تیری عزت کے سودے پر دوں گا. تجھے اپنا جسم میرے حوالے کرنا پڑے گا. لڑکی بیچاری مجبور تھی، گھر میں ہو سکتا ہے اس کے بال، اس کے ماں باپ بھائی بہن مجبور رہے ہو. اس نے مجبوری میں کہا ٹھیک ہے چلو میں تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اب وہ نوجوان اللہ کے سامنے اقرار کر رہا ہے کہ اللہ، وہ لڑکی تیار ہو گئی میرے ساتھ غلط کام میں میرا ساتھ دینے کے لیے. اور جب میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کیا اور قریب تھا کہ یہ غلط کام میں کر ڈالتا کہ بالکل عین موقع پر اس لڑکی کی زبان سے ایک جملہ نکلا، اس جملے نے مجھے ہلا کر کے رکھ دیا. اس لڑکی کی زبان سے نکلا اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈر. اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ ولا تفض الخاتم الا بحقه، میں تیری بیوی نہیں ہوں، میرے اوپر تیرا حق نہیں ہے. تو جو کام کرنے جا رہا ہے غلط ہے، ناجائز ہے، انلیگل ہے، حرام ہے. تو ایک غلط کام کرنے جا رہا ہے، تو اللہ کو کیا مجھائے گا؟ اللہ سے ڈر. اے اللہ، تیرا نام اس لڑکی کی زبان سے میں نے سنا،
اے اللہ میں اپنے غلط کام سے، اپنے غلط ارادے سے باز آ گیا، میں نے وہ پیسہ، وہ سونے کے سکے بھی اس لڑکی کو دے دیے، اور میں نے اس کے ساتھ غلط کام کرنے کے ارادے سے بھی توبہ کر لی۔ اے اللہ اگر یہ کام میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے اور تیرے ڈر سے کیا ہے تو اے اللہ تو ہماری اس مصیبت کو دور کر دے۔ لمبا واقعہ ہے، بخاری کی بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ تینوں لوگوں نے دعا کی اور ان کی دعا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی مصیبت کو دور کر دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ اللہ کا ڈر ہی ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو گناہ سے بچا سکتا ہے۔ اور ایک آخری بات بیان کر کے، چونکہ مجھے جلدی بھی ہے، ٹرین بھی پکڑنا ہے، ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے اندر یہ سوچ پیدا کیسے ہوگی، یہ سوچ پیدا کیسے ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ کا کیمرہ آن ہے۔ تو یاد رکھیے ہمیں 3 کام کرنا پڑے گا، 3 کام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے۔ پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جب بھی ہم اللہ کا نام لیں تو ہم اللہ کی صفات کو یاد کریں۔ اللہ بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، ہم غور کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اللہ کا ایک نام سمیع ہے، سننے والا ہے، اللہ سب کچھ سن رہا ہے۔ اللہ کا ایک نام علیم ہے، جاننے والا، اللہ سب کچھ جان رہا ہے۔ اللہ کے ان ناموں پر ہم غور کریں، اور جب ہم ان ناموں پر غور کریں تو اپنے دل کے اندر اللہ کا ایک ڈر پیدا کریں کہ جو اللہ سمیع ہے، بصیر ہے، علیم ہے، اس اللہ سے ہم بچ نہیں سکتے، اس کے عذاب سے، اس کی پکڑ سے ہم بچ نہیں سکتے۔ اور دوسرا کام، جب ہمارے دل میں کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ پیدا ہو تو ہم یہ بھی سوچیں کہ کل قیامت کے دن ہمارے بدن کے جو اعضاء ہیں، ہمارا ہاتھ، ہمارا پیر، ہمارے کان، یہ سب گواہی دیں گے۔ حتی اذا ما جاءوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون۔ کل قیامت کے دن جب تم ہمارے پاس آؤ گے، تمہارے کان بھی گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں بھی گواہی دیں گی، تمہاری چمڑی بھی گواہی دے گی۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، اور قیامت کے دن انسان اپنی چمڑی سے کہے گا، اپنی اسکن سے کہے گا کہ تو کیسے بول رہی۔ انسان کی چمڑی بولے گی قیامت کے دن، انسان کی چمڑی بتائے گی کہ اللہ اس نے بند کمرے میں یہ پاپ کیا تھا، اس نے موبائل کے ذریعے یہ گناہ کیا تھا، اس نے یہ غلط کام کیا تھا۔ انسان کی چمڑی بولے گی، اور انسان اپنی چمڑی سے قیامت کے دن پوچھے گا کہ تو کیوں بول رہی ہے، تو کیوں بول رہی ہے۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علینا، تو کیسے گواہی دے رہی ہے۔ تو انسان کی چمڑی کہے گی قالوا انطقنا اللہ الذی انطق كل شیء، انسان کی چمڑی کہے گی کہ اس اللہ نے جس نے تیری زبان کو بولنا سکھایا، اس نے آج ہمیں بولنا سکھایا، اس نے آج ہمارے اندر زبان دے دی۔ میرے بھائیوں، جن پیروں سے چل کر ہم غلط جگہوں پر جاتے ہیں، یہ پیر کل قیامت کے دن گواہی دیں گے۔ جن ہاتھوں سے ہم نے غلط کام کیے، یہ ہاتھ گواہی دیں گے۔ جن آنکھوں سے ہم نے غلط چیزوں کو دیکھا، یہ آنکھیں گواہی دے گی۔ جس زبان سے ہم نے جھوٹ بولے، جس زبان سے ہم نے غلط باتیں کی، جس زبان سے ہم نے گندی باتیں کی، یہ زبان کل قیامت کے دن گواہی دے گی۔ یہ تصور اپنے اندر پیدا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے حفاظت کرے گا۔ اور تیسری چیز یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ قیامت کے دن ہم جہاں پر بھی گناہ کرتے ہیں، جس زمین پر بھی ہم گناہ کرتے ہیں، وہ زمین بھی قیامت کے دن بولے گی اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ قیامت کے دن یہ زمین بولے گی، یہ زمین گواہی دے گی۔ کس بات کی گواہی دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کیونکہ اللہ نے اس کو حکم، اللہ اس کو حکم دے گا اور زمین اللہ کے حکم سے بولے گی۔ ہم نے ظاہر سی بات ہے، ہم دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی ہوٹل کے کمرے میں کوئی غلط کام کریں، ریلوے اسٹیشن کے اندر کوئی کام کریں، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم کوئی غلط کام کریں، ہے تو وہ اللہ کی زمین کا ہی ایک ٹکڑا۔ اللہ کی وہ زمین کل قیامت کے دن بولے گی کہ اللہ یہیں پر اس نے تیری نافرمانی کے لیے تیرا پاپ کیا تھا، تجھے ناراض کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس اللہ سے ڈرو، اس کے کیمرے سے ڈرو، اور یہ تصور اپنے اندر پیدا کرو اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور میں آپ کو اس بات کا اطمینان دلانا چاہتا ہوں کہ میرے رب کی پکڑ بہت مضبوط ہے، میرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، لیکن میرا رب، لوگ کہتے صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے، لیکن میرے رب کا قانون بڑا نرالا ہے، میرے رب کے اصول بڑے الگ ہیں۔ میرے رب کا یہ اصول نہیں ہے کہ صبح کا بھولا شام کو لوٹ جائے تو اسے بھولا کہتے ہیں۔ میرے رب کا اصول یہ ہے
کہ مجھے بھول کر کے تو جب بھی لوٹا میں تجھے اپنانے کے لیے تیار ہوں، تیری توبہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے بھائیوں، ہم اپنے رب کے ڈر سے اگر کوئی گناہ کرنے کا ارادہ ہمارے دل میں پیدا ہوا، بہت غور سے سنیے گا، یہ آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر بندہ کوئی غلط کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتے اللہ سے کہتے کہ اللہ تیرا بندہ غلط کام کرنے جا رہا ہے۔ اللہ کہے گا میرے بندو غور سے دیکھو، غور سے دیکھو، اگر میرا بندہ یہ غلط کام کر دے تو ٹھیک ہے، اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ لکھ دو۔ اگر میرا بندہ یہ غلط کام کر دے تو اس کے نامہ اعمال میں گناہ لکھو، لیکن اگر میرا بندہ میرے ڈر کی وجہ سے اگر گناہ کا کام کرنے سے باز آ جائے، وہ غلط کام نہ کرے، اگر میرا بندہ وہ غلط کام نہ کرے تو اے میرے فرشتوں میرے بندے کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ دو۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، بندہ غلط کام کرنے کا، برے کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے، لیکن اللہ کا ڈر اس کے اندر پیدا ہو گیا، اس نے وہ کام نہیں کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھ رہا ہے۔ کیوں لکھ رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے انما ترکھا من جرایا، اے فرشتوں جانتے ہو میرا بندہ غلط کام کرنے جا رہا تھا، لیکن میرا ڈر اس کے اندر پیدا ہو گیا، میرا خوف اس کے اندر پیدا ہو گیا، اس لیے وہ غلط کام نہیں کر رہا ہے۔ اللہ کے ڈر سے اگر ہم غلط کام چھوڑ دیں، اللہ ہمارے نام اعمال میں نیکی لکھتا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں قیامت کے دن کی سختیوں سے بچائے۔ رب العالمین ہمیں عذاب قبر سے بچائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ جو لوگ ہم میں بیمار ہیں اللہ ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو لوگ روزی روٹی سے پریشان ہیں اللہ ان کی روزی روٹی میں برکت نصیب فرمائے۔ اس پروگرام کو جن بھائیوں کی اور جن لوگوں کی محنتوں سے یہ پروگرام منعقد ہوا ہے اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی روزی روٹی میں، ان کے اہل و عیال میں برکتیں نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کو فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، شریروں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے بچا کر کے رکھے۔ رب العالمین ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے۔ رب العالمین ہمارے جان و مال، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، جب تک دنیا میں زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔ سلفی حفظہ اللہ جو قرآن و سنت کی دعوت دے رہے تھے، معزز دوستو آپ لوگوں کی اس محفل میں آنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور